الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر مائم مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا ہزار ہزار بلکہ بے شمار شکر کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق بخشی اور پڑھا، دل سے پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام ہے. اسلام کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی گردن جھکا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی غلامی کرو. آج میرے رسول کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ عالم دین ہیں، دین کے فقیہ ہیں، ان کی اطاعت کرو. ایمان ہمارا اور آپ کا اللہ پر ہے کہ اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تمام خوبیوں کا وہ جامع ہے. ہمارا ایمان اللہ کے فرشتوں پر ہے. فرشتوں کو ہم دیکھتے نہیں
مگر نبی دیکھتے ہیں، فرشتوں کی بولی ہم سنتے نہیں مگر رسول اللہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب ممبر پر تشریف لے گئے تو کہا آمین، دوسرے سینے پر گئے تو کہا آمین، تیسرے پر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، حضور دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا، دعا کی آواز میں نے سنی نہیں اور آپ نے آمین فرمایا۔ کل دیکھو جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی پائے اور روزہ نہ رکھے تو اللہ کی رحمت سے دور، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے کہا جو ماں باپ کو پائے، بڑھاپے میں پائے، محتاج پائے، اس کی خدمت کر کے جنت نہ لے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور، اس پر میں نے آمین کہا۔ تیسری بات کہ میرا ذکر ہو کہیں پر اور مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ رمضان شریف آئے اور روزہ رکھ سکتا ہے نہ رکھے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بندہ پائے اور اس کی فضیلت سے وہ آگاہ ہو جائے تو وہ تمنا کرے کاش سال بھر اور روزے ہی کا دن ہوتا۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں روزہ ایک روزہ رمضان کا اتنا اہم ہے کہ عمر بھر روزہ کوئی رکھے اس ایک روزہ کے مقابل تو وہ عمر بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کوئی بھاری کام کا حکم دے تو اف نہ کہو، ماں باپ کو غصہ آئے جھڑکی نہ دو، جھڑک کے نہیں بولو، ماں باپ سے بولو تو نرمی سے بولو، ماں باپ کے لیے خدمت کے بازو بچھا دو، ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ بچپنے میں جس طرح ہم پر انہوں نے کرم فرمایا، مہربانی کی، اسی طرح ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ تو یہ ماں باپ کی عظمت اور فضیلت ہے۔ ایک جگہ ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں۔ اللہ نے آنکھ دیا، کوئی دے نہیں سکتا، اس کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو۔ کان سنوائی کے لیے اللہ نے دی، کوئی دے نہیں سکتا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی نماز پڑھو۔ یہ منہ بولنے کے لیے دیا، کوئی دے نہیں سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شکر ادا کرو۔ کیا؟ نماز پڑھو۔ یہ ہاتھ دیا اور مناسب ہاتھ دیا، نہ بالکل چھوٹا کر دیا نہ بالکل بڑا کیا۔ چھوٹا کرتے تو ہم اپنی حاجت پوری کرتے، اور اگر پاؤں تک ہوتا تو کتنا بھدنا لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورت اچھی بنائی ہے، شکریہ ادا کرو، یعنی نماز پڑھو۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی ہے۔ گدھ کو دیکھو، کوے کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، ہاتھی کو دیکھو، بیل کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، تو تم کو کہنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ انسان کو بہترین شکل ہم نے عطا کی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرو، یعنی نماز پڑھو۔ پاؤں دیا چلنے کو، کوئی دے نہیں سکتا، شکریہ ادا کرو۔ یہ ذہن دیا، دماغ دیا، سوچنے کا انداز دیا، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نبی کو بھی نہیں بھیجتا، رسول کو نہیں بھیجتا تو اس دماغ سے سوچ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اس پر فرض تھا کہ اللہ ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں، آسمان سے فائدہ پاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز سے غافل نہیں ہو۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ ماں باپ کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا ادب کرو، اس کا خیال کرو، اس کی خدمت کرو، ان کو دکھ نہ دو، ان کو سکھ پہنچاؤ۔ کہ ماں باپ کا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ۔ اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اور ماں باپ کا شکریہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ ہمارے تمہارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کو خوش کرو، پیسہ لے کے آؤ، ماں باپ کو دونوں کو دینا ہے، 100 روپیہ ہے تو 75 روپیہ، 75 روپیہ ماں کو دو، 25 روپیہ باپ کو دو، کہ ماں نے بڑا دکھ اٹھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے حبیب لبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ایک جگہ قرآن میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو یہ نہ سمجھو کہ دوسرے کی فرما برداری، اللہ ہی کی فرما برداری کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا 27ویں پارے میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنے جی سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے میرے وحی سے بولتا ہے، جو بولتا ہے وحی الہی ہے۔ تو رسول اللہ کا بولنا وحی الہی ہے، تو کتنی اہمیت کا حامل ہے حضور کا بولنا، کہ حضور کی بولی کا نام ہو گیا حدیث۔ یہ حدیث وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، شراب نہ پیو، اللہ سے ڈرو، جوا نہیں کھیلو، اللہ سے ڈرو، حرام کاری نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، خلاف شرع کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہے، ہمارا ایمان ٹھوس ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کا وجود ہے۔ کیسے جانا؟ محمد الرسول اللہ کے کہنے سے جانا۔ اور محمد رسول اللہ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ
دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. سمجھا؟ رسول اللہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی امت نہیں دیکھ پاتی. میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. جبریل بولتے ہیں تو رسول اللہ سنتے ہیں، ہم نہیں سنتے. فرشتے بولتے ہیں، رسول سنتے ہیں، ہم نہیں سنتے ہیں. فرق معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، جس کو دنیا کی بولی دنیا والے نہ سنے، جن کی بولی اس کو رسول اللہ سنتے ہیں. یہ دیکھو ابو جہل ایک مرتبہ آگے کہا کہ آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے. رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا، سینہ پھٹ گیا، چاند کا سینہ پھٹ گیا. رسول اللہ کے اشارہ سے چاند پھٹ گیا. اب دنیا کے سب لوگ مل کے، کہیں والے، بریلی والے ہو، دیوبند والے ہو، نجد والے ہو، کہیں والے ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب مل کے کہے چاند کو پھٹے. چاند پھٹ سکتا ہے؟ چاند کو کہے ہٹے تو ہٹ سکتا ہے؟ رسول اللہ کی انگلی کا اشارہ ہو گیا تو چاند پھٹ گیا. معلوم ہے ساری دنیا کی انگلی، ساری دنیا کے ہاتھ ایک طرف، اور رسول اللہ کی انگلی کا اشارہ ایک طرف، سب پر غالب، سب مغلوب. تو رسول جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں رسول صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے. رسول جیسا کوئی ہوا نہیں، نہ رسول جیسا کوئی ہو سکتا ہے. رسول اللہ کو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ان کی تعریف اللہ نے کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ذکر کو بلند کیا ہے. تو کوئی ذکر کو روکے اور اللہ اس کے ذکر کو بلند کیا تو روک کیسے سکتا ہے؟ تو میلاد تو ہوگا ہی، اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے. جلسہ تو ہوگا ہی، اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے. تم سننے نہیں آئے، اللہ کے فرشتے سننے آتے ہیں. جہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے مگر رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم ذکر خدا و رسول کرتے ہیں تو فرشتے چاروں طرف سے ہم کو گھیرے میں لیتے ہیں. وہ آتے ہیں ثواب حاصل کر. جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو تو آسمان سے رحمت کی بارش جھما جھم برستی ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے. تو کوئی نہ آئے، فرشتے آئے، تم آئے تو فرشتوں کی معیت تم کو حاصل ہو گئی تو بہت بڑی سعادت ہے. قرآن نے کہا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے تو اسی سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. اللہ کہتا سچوں کے ساتھ رہو. سچے ہیں کون؟ سچے ہیں کون؟ تلاشو. سچے وہی ہیں جو اللہ کے رسول کی غلامی کرتے ہیں. سچے وہ لوگ، صحابہ سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، تبع سچے ہیں، اولیاء سچے ہیں، ائمہ سچے ہیں. خواجہ اجمیری سچے ہیں، مجدد الفسانی سچے ہیں، امام محمد رضا سچے ہیں. ان کی معیت حاصل کرو. ایمان بچانا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو تو ایمان بچے گا. ہم درود پڑھتے ہیں، کسی کو دکھ ہوتا ہے، درود پڑھتے ہم، دکھ ہوتا ہے اس کو.
منہ سے بول رہی ہم نکال دیں؟ ارے درود تو وہ فضیلت والا ہے کہ نماز پڑھو تو اس میں بھی درود پڑھو. اللہ کی نماز اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت اللہ کرو. رسول اللہ کو کہو تو السلام علیکہ ایھا النبی. تحیات پڑھتے ہو نا؟ تحیات پڑھنے کے بعد تحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ہے کہ نہیں؟ تو نماز خدا کی پڑھتے ہیں، السلام رسول کو کرتے ہیں. نماز سب کہتے ہیں کہ یہ ہے خدا کی عبادت. نماز ہے خدا کی عبادت. پھر السلام علیکہ ایھا النبی کیوں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کیوں؟ اللہم صلی علی محمد کیوں؟ جب نماز اللہ کی عبادت ہے تو رسول پر درود پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ رسول کو سلام کرنا نماز کے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم عالم ہیں، کوئی ولی ہے، اپنے زمانے کا غوث ہے، قطب ہے، نماز کے اندر یہ نہیں کر سکتے السلام علیکم یا غوث یا غوث اعظم، نہیں کر سکتے. نماز کے بعد تو کر سکتے ہو. نماز پڑھو اور اس میں کسی دوسرے کو سلام کرو تو نماز گئی. تحیات پڑھو اور کسی دوسرے کو سلام کرو، تمہاری نماز نہ ہوئی. ہم آئے تم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم کہہ دیا، تمہاری نماز گئی. یہ سلام کرنا حرام. سلام ہر وقت نہیں ہے. کوئی درود شریف پڑھتا ہو، تسبیح پڑھتا ہو تو سلام نہیں ہے. قرآن پڑھتا ہو تو سلام نہیں ہے. حدیث پڑھتا ہو تو سلام نہیں ہے. فقہ کی تکرار کرتا ہو تو سلام نہیں ہے. کھانا کھاتا ہو تو سلام نہیں ہے. وضو کرتا ہو تو سلام نہیں ہے. پیشاب کرتا ہو تو سلام نہیں ہے. استنجا کرتا ہو تو سلام نہیں ہے. غسل خانہ میں ہو تو سلام نہیں ہے. ہر مرتبہ جب دیکھا سلام علیکم، جب دیکھا اذان ہو رہی ہے سلام نہیں ہے. کسی کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. اذان ہو جب ہوتی ہے تو چپ رہو، اذان کا جواب دو. ہر وقت سلام نہیں ہے. جب تسبیح میں نہیں ہو، نماز میں نہیں ہو، قرآن کی تلاوت میں نہیں ہو، حدیث پاک کی تلاوت میں نہیں ہو، فقہ کے تکرار میں نہیں ہو، وعظ نہیں کہتا ہو، تقریر نہیں کرتا ہو تو سلام کرو. اور تقریر کرتا ہے آپ آ کے کہے السلام علیکم، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہم واز کرتے ہیں آ کے کہے السلام علیکم، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ سب سے الگ تھلگ ہو تو آپ سلام کیجئے. نبی کو سلام نماز میں کیجئے اور ہم کو سلام کیجئے گا تو آپ کی نماز باطل. سلام کرنا حرام، حرام. نماز گئی، پھر سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور نبی کی ذات وہ ہے کہ بے سلام کے آپ کی نماز نہیں، بے سلام کے آپ کی نماز نہیں، بے درود کے آپ کی نماز ناقص ہے. یستحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہنا واجب ہے. نماز کے اندر یہ کہنا واجب ہے. ہم سمجھیں اللہ یہ تو نماز تیری عبادت ہے، رسول کو سلام کرنا کیا ہے؟ جب اللہ کی عبادت نماز ہے تو نبی کو سلام کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، نبی کو درود پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اسے کیوں دور بھاگو، کیوں دکھ ہو؟ قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر. ایسا نہیں کہ فرشتے نماز ہی میں درود پڑھتے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے نماز کا. تو اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں نبی پر درود. تو ایمان والو، ایمان رکھتے ہو تو نبی پر درود و سلام کرو. ایمان ہے تیرے پاس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے ان کو جو ایمان والے ہیں. ایمان والو
اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھو اور خوب خوب سلام بھی پڑھو۔ یہ قید نہیں ہے کہ کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھے نہیں پڑھ سکتے، سوئے نہیں پڑھ سکتے، چلتے نہیں پڑھ سکتے۔ جو آیت مطلق ہو اس کو مقید کوئی کر نہیں سکتا، جو مقید ہو اس کو مطلق کر نہیں سکتا۔ اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، ایمان والو تو بھی پڑھو، تو نماز میں بھی پڑھو، نماز کے باہر بھی پڑھو۔ اب قرآن اگر نماز میں پڑھتے تو نماز کے باہر نہ پڑھو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ نماز میں قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ الحمدللہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ بولتے نہیں، الحمدللہ پڑھتے نا، تو نماز کے باہر پڑھیں گے تو غصہ آئے گا؟ نماز کے باہر پڑھیں گے الحمدللہ تو غصہ آئے گا؟ کہیں کہ نمازی میں پڑھتے ہیں، نماز کے باہر کیوں پڑھتے ہیں؟ غلط بات ہے۔ ہم نماز میں بھی پڑھیں گے درود و سلام، اور نماز کے باہر بھی پڑھیں گے درود و سلام۔ تو اس میں اختلاف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، ایمان والو تو بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو مسلمانوں کو رغبت دلائی گئی ہے درود و سلام پڑھنے کے لیے، اس لیے ہم مسلمان درود کا پڑھنا نہیں چھوڑیں۔ حدیث شریف من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کوئی درود پڑھے گا تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 گناہ اس کے مٹا دی جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ ہم نے ایک مرتبہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام ہم کو دیا، ان انعام سے، نعمت سے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ کریں شروع میں کیوں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا، اخیر میں کیوں نہیں پڑھا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز ہی میں ہم پڑھتے ہیں تو اخیر میں کیوں سلام ہے، پہلے ہی پڑھ لیتے۔ اخیر ہی میں درود کیوں پڑھتے ہیں، پہلے ہی پڑھ لیتے۔ اخیر ہی میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، پہلے ہی کر لیتے۔ کس کو سلام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ۔ کس کو کیا؟ ادھر نمازی ہے اس کو کیا، ادھر نمازی ہے اس کو کیا۔ کوئی نمازی نہ ہو تو کس کو کیا؟ نہ ادھر نمازی نہ ادھر نمازی، اکیلے پڑھتے ہیں تو پھر بھی کرو السلام علیکم، پھر ادھر کرو السلام علیکم۔ تو کس کو؟ تو فرشتوں کو، نیک جنات کو، جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ بے دیکھے ہم فرشتوں کو سلام کریں تو بے دیکھے رسول کو سلام نہیں کریں، بے دیکھے رسول کو نہ سلام کریں۔ قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کسی کو نہیں دیکھتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ بے دیکھے قبرستان میں قبر والوں کو سلام کرتے ہیں تو بے دیکھ کے کیوں نہیں سلام کریں؟ امریکہ میں ہمارا آدمی ہے، افریقہ میں ہمارا آدمی ہے، لندن میں ہمارا آدمی ہے، مدینے میں ہمارا آدمی ہے، مکے میں ہمارا آدمی ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، بٹن ٹیپا السلام علیکم۔ تو یہ نہیں کہ صرف بریلی ہی کہتا ہے، مکہ میں آدمی ہو ہم بے دیکھے کتنے دور پہ ہے، یہاں سے کہتے ہیں السلام علیکم، وہاں سے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ ہماری آواز وہاں پہنچ جاتی ہے، اب اس کی بھی آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ تو امریکہ والا ہمارا سلام سن کے پھر ہم کو جواب بھی دیتا ہے، لندن والا جواب دیتا ہے، افریقہ والا جواب دیتا ہے، مدینہ والا جواب دیتا ہے، مکہ والا جواب دیتا ہے۔ بے دیکھے ہم سلام کرتے ہیں تو تم کہو موبائل کے ذریعے نہ کرتے ہیں، تو موبائل کے ذریعے بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے تو نہیں ہیں۔ ارے ہم کو موبائل کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔
رسول اللہ کے غلام کو نہیں ضرورت ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے، نہاوند میں لڑائی ہو رہی ہے، مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفر و اسلام میں لڑائی ہو رہی ہے. آیا خطبہ دیتے وقت میں ڈانٹ کے فرماتے یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے. مدینے سے دیکھ رہے ہیں 1500 میل کی دوری کے فاصلے پر. کہا آر لو. اب ان کی آواز وہاں گئی، آواز پر کنٹرول کہ ساریہ ہی سنے دوسرا نہ سنے، دوست سنے دشمن نہیں سنے، ہمارا اپنا سنے دوست. یہ کنٹرول ہے کہ یہ بولی جائے، ہم جس کو سنانا چاہتے ہیں وہی سنے. اللہ کے ولی کو اختیار ہوتا ہے. اللہ کا ولی اللہ کے اذن سے وہ کر لیتا ہے جو تم نہیں کر سکتے. اس لیے غوث پاک نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید ڈرو نہیں، میرا پروردگار اللہ ہے. میرا مرید پورب میں ہو میں پچھم میں ہوں، پورب کے کنارے ہو میں پچھم کے کنارے ہوں، اب مجھ سے مدد مانگے میں مدد کو پہنچ جاؤں گا، میں مدد کر دوں گا. وَلَئِن كَشَفَتْ عَوْرَةُ مُرِيدِي وَهُوَ بِالْمَشْرِقِ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهَا. میرا مرید پورا میں ہو اب میں پچھم میں ہوں، اب مجھ کو پکار بیٹھے میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. آواز امریکہ پہنچ گئی، مدینہ ایک ہی لمحے میں پہنچتے نا. اس سے زیادہ لطیف اللہ کے ولی کا بدن ہوتا ہے. وہ ایک آن میں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، جیسے آواز ہماری وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو، جس مخلوق کو لطافت عطا فرماتا ہے اس کے لیے دور و نزدیک یکساں ہوتا ہے. اس لیے خیال رکھو، ہم درود پڑھتے ہیں اس باز پٹی میں، باز پٹی میں. تو یہاں پر جیسے تم سنتے ہو مدینے میں رسول اللہ سنتے ہیں. یہاں درود پڑھیں، ہم تم سنتے ہو، رسول اللہ اس سے زیادہ سنتے ہیں. ان کو اس موبائل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے تھے. موت ایک آن کے لیے ہے. امباولس کیا فی حیات انبیاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء لان نبی اللہ حی یرزق. مٹی پر حرام ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اللہ سے روزی پاتے ہیں. تو نبی ہے. شہید کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو جان دی ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اللہ کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو. شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ نہ کہو. وہ تو زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں. ہم حج کو گئے تھے، 23 سال ہو گئے. جب جنت البقیع میں گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر، تو اس وقت وہاں کی پولیس لوگوں کو ہٹا رہی تھی. خلاص خلاص خلاص. ایک شخص فاتحہ پڑھ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر، تو اس کو دھکا دے کے بھگایا. ہم بھی اس کے ساتھ چلے. پولیس ہمارے پاس بھی آئی تو اس کی زبان سے ہم نے سنا موتا. اس کا مطلب کہ مردہ لوگوں کے پاس یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ تو ہم کو جلال آیا، اللہ کو معلوم. ہم نے پولیس سے کہا انت تقول موتا،
وقال تعالی فی القرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لعنة الله على الكاذبين انت تقول موتا وقال تعالى في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پوری آیت پڑھ کے سنایا. تم کہتے ہو انت تقول موتا، تو کہتے ہو کل یہ مردہ ہیں، اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہیں. تم گمان بھی مردہ نہ کرو. اتنے زور سے ہم جنت البقیع میں پڑھتے تھے. ہمارا اپنا خیال ہے جنت البقیع کے سارے آرام فرمانے والے سنتے رہے ہوں گے اور اس کو بول نہیں، کچھ نہیں، سکتہ تاری ہو گیا، پورے چہرہ پسینے سے شرابور ہماری طرف وہ دیکھتا ہے اور ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کو مجال نہیں ہوئی کسی بات کا جواب دے. پھر ہم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر انور اور حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر آ کر کے فاتحہ پڑھا. پھر کل ہو کر کے پھر ہم گئے. وہ وقت بٹا ہوا ہے کہ اتنے وقت تک فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ خلاص. اس وقت مسجد نبی 10 بجے بند ہو جاتی تھی.